نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کا استقبال کریں گے. دونوں رہنما آپسی تعلقات کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے. صاحب سمو امیر اور الجزائر کے صدر کے درمیان کل دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے. دونوں لیڈروں کی موجودگی میں قطر اور الجزائر کے درمیان ایک معاہدے اور 2 MOUs پر دستخط کیے گئے. قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کا 6واں سربراہ اجلاس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے. فورم کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. اور امریکہ نے روس میں موجود امریکی شہریوں کو دارالحکومت ماسکو اور دیگر روسی شہروں میں ممکنہ حملوں سے خبردار کیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کے درمیان آج پیر کے دن ملاقات ہو رہی ہے. ایرانی صدر ملک کے سرکاری دورے پر آج ہی دوحہ پہنچ رہے ہیں. دیوان امیری میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران دونوں رہنما 2 طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیت کریں گے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور الجزائر کے صدر کے درمیان کل دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے مہمان صدر اور ان کے ہمراہ وفد کو خوش آمدید کہا اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مزید استحکام اور فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اس موقع پر الجزائر کے صدر جناب عبدالمجید تبون نے بھی 2 طرفہ تعلقات کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. مذاکرات کے دوران آپسی تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل پر غور کرنے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. قطر کی جانب سے مذاکرات میں صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی، دیوان امیری کے سربراہ شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی، وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی، وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز السبیعی، وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شرید الکعبی، وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی، وزیر برائے تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی اور وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت ناصر المسند نے شرکت کی. جبکہ الجزائر کی جانب سے وزیر خارجہ اور بیرون ملک رہنے والے الجزائری شہریوں کے امور کے وزیر جناب عبدالرشید طبی، وزیر برائے توانائی اور کان یعنی مائنس جناب محمد عرقاب، وزیر تعلیم اور سائنٹیفک ریسرچ جناب عبدالباقی بن زیان، خاندان اور خواتین کے امور کی وزیر محترمہ کوثر کریکو، زراعت اور دیہی ترقی کے وزیر جناب محمد عبدالحفیظ اور ہاؤسنگ آبادکاری اور شہری امور کے وزیر جناب طارق بالعریبی نے مذاکرات میں حصہ لیا. اس سے پہلے جب الجزائر کے صدر جناب عبدالمجید تبون دیوان امیری پہنچے تو ان کا باضابطہ استقبال کیا گیا اور دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. بعد ازاں صاحب سمو امیر اور الجزائر کے صدر کی موجودگی میں دونوں ملکوں نے کرمنل کیسز میں عدالتی اور قانونی تعاون کے شعبے میں ایک معاہدے اور دونوں ملکوں کی خارجہ وزارتوں کے مابین سیاسی صلاح و مشورے اور سماجی ترقی اور خاندانی بہبود کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی 2 یادداشتوں یعنی MOUs پر دستخط کیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹویٹر پر قطر الجزائر تعلقات کی سطح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صدر عبدالمجید تبون کے ساتھ مل کر ان تعلقات کو مزید فروغ دیں گے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے الجزائر کے صدر جناب عبدالمجید تبون کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی گئی. مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی کے ساتھ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے
قاہرہ میں ملاقات کی، جس کے دوران انہوں نے مصری صدر کو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا اور مصر کے عوام کی خوشحالی کے لیے صاحب سمو امیر کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جواباً مصری صدر نے بھی صاحب سمو امیر کی خدمت میں سلام بھیجا اور قطری عوام کی مزید ترقی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیطی اور ایران میں شاہراہوں اور شہروں کی تعمیر کے امور کے وزیر جناب رستم قاسمی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران ٹرانسپورٹ، سمندری آمد و رفت اور بندرگاہوں اور فضائی ٹرانسپورٹ اور سول ایویشن کے شعبوں میں تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیطی کے ساتھ لیبر یونینز کے عالمی اتحاد کی افریقی تنظیم کے ایک وفد نے ملاقات کی، جس کے دوران ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے تنظیم کی کوششوں اور ان کوششوں کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر حمدہ السلیطی نے ملاقات کے دوران مہمان وفد کو اس حوالے سے قطر کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ مہمان افریقی وفد نے ورکرز کے تحفظ کے لیے قطر میں کی گئی اصلاحات اور دیگر سرکاری اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر برائے سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسنت کے ساتھ افغانستان میں انسانی حقوق اور خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی محترمہ رینا امیری نے ملاقات کی، جس کے دوران افغان خواتین اور لڑکیوں کو بااختیار بنانے کے انیشیٹوز اور خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں قطر کے عالمی اور مقامی سطح پر تجربات سے فائدہ اٹھانے جیسے امور پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ دوحہ میں کل منگل سے قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کا 6واں سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس سے قبل فورم کی تیاریوں کے ضمن میں ممبر ملکوں کے نمائندوں کی ایک میٹنگ آج ہو رہی ہے، جس میں کل سے شروع ہونے والے اس غیر معمولی وزارتی اجلاس کے ایجنڈے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کے جنرل سیکریٹری انجینئر محمد حامل نے کہا کہ یہ 6واں سربراہ اجلاس فورم کے سفر کا ایک تاریخی پڑاؤ ثابت ہوگا۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی نے قطر ترقیاتی فنڈ کے تعاون سے غزہ کے نادار خاندانوں کے درمیان نقد امداد تقسیم کرنا شروع کر دی ہے۔ غزہ کے سینکڑوں خاندان اس امداد سے مستفید ہوتے ہیں۔ امریکہ نے روس میں رہنے والے امریکی شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ دارالحکومت ماسکو اور دیگر شہروں میں بالخصوص یوکرین کی سرحد کے قریب واقع شہروں میں جہاں کشیدگی پائی جاتی ہے ممکنہ حملوں سے ہوشیار رہیں اور روس سے نکلنے کی منصوبہ بندی کریں۔ اسی دوران فرانس نے ماسکو اور کییو دونوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سفارتی کوششوں کو تیز تر کر دیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر جناب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ٹیلی فون پر الگ الگ بات چیت کی ہے۔ اور آخر میں خبر کھیل کی دنیا سے۔ انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال کے 26ویں راؤنڈ کے میچ میں کل مانچسٹر یونائیٹڈ نے لیڈز یونائیٹڈ کو 2 کے مقابلے 4 گول سے اور ویلفر ہیمپٹن نے لیسٹر سٹی کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی، جبکہ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا نے ویلنسیا کو 1 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج دیوان امیری میں ایران کے صدر جناب ابراہیم رئیسی کا استقبال کریں گے۔ دونوں رہنما آپسی تعلقات کے علاوہ دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صاحب سمو امیر اور الجزائر کے صدر کے درمیان کل دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ دونوں لیڈروں کی موجودگی میں قطر اور الجزائر کے درمیان 1 معاہدے اور 2 MOUs پر دستخط کیے گئے۔ قدرتی گیس پیدا کرنے والے ملکوں کے فورم کا 6واں سربراہ اجلاس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہا ہے۔ فورم کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں اور امریکہ نے روس میں موجود امریکی شہریوں کو دارالحکومت ماسکو اور دیگر شہروں میں ممکنہ حملوں سے خبردار کیا ہے۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. عبید طاہر اور جابر حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.